اب چند باتیں اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں ہو جائیں۔ ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں بیان سے پہلے مجلس ذکر ہوتی ہے، پھر آخر میں تھوڑا سا مراقبہ بھی ہو جاتا ہے، پھر ہم انفرادی طور پر بھی معمولات مراقبہ ذکر کی فکر رکھنی چاہیے، اس کی بڑی برکتیں۔ کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں، یہ تو دیوانہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی اتنا ذکر کیا ہے کہ کسی نے ہمیں کہا یہ تو دیوانہ ہے؟ دیوانگی چاہیے ہوتی ہے، تو خوب اللہ کو یاد کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ اور ذکر کے بارے میں ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے مسلمانوں کے راستوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی مجلس ذکر ہو تو وہاں وہ جائیں۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ایک جگہ پہ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، سارے آ جاتے ہیں، پھر آسمانی دنیا تک وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک مجلس ذکر باقی رہتی ہے تو اس کو ڈھانپے نہیں رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابھی تم کہاں سے آئے ہو، میرے بندے کو کیا دیکھ کر آئے ہو، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا تو کوئی نہیں۔ اچھا اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ اللہ اور زیادہ تجھے پکارتے۔ اللہ پوچھتے ہیں بھئی وہ مانگتے کیا ہیں؟ اللہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں بھئی انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ اللہ پھر اور زیادہ وہ جنت کی فکر کرتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں بھئی وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہیں پتہ ہے جہنم کی سختی کیا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا اگر دیکھتے تو کیا کر لیتے؟ پھر اللہ اور زیادہ بچنے کی فکر کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اور زیادہ بھاگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتوں میں سے ایک کہتے ہیں اللہ وہ ذکر کرنے والے تو سارے تھے لیکن ایک ان میں ویسے چلتا پھرتا آ گیا تھا، وہ کوئی مجلس میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، وہ تو کئی کام سے آیا تھا، بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مجلس ایسی مبارک ہے، یہ ذکر میرا ایسا برکت والا ہے جو کسی اور نیت سے بھی بیٹھا چلو اس کی بھی مغفرت میں نے کر دی، کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا جو دن رات میری یاد میں بیٹھتے ہیں۔ اور اس ذکر کے فائدے اور سنیے، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائیں گے آج جنت والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم والے کون ہیں، کرما والی سرکار کون ہے، کرم والے کون ہیں۔ عرض کیا، پوچھا کہ وہ کون ہوں گے؟ بتایا کہ ذکر کی مجالس والے، یہ قیامت کے دن کرم والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ ذکر کی مجالس کا اجر اور بدلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذکر کی مجالس کا اجر کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مجالس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ جو ہمارا یہاں بیٹھنا ہے ان کا بدلہ جنت ہے، تو اس کی ہم پابندی کیا کریں، یہ قیمتی چیز ہے، اس پر ہم فکر مند ہوا کریں۔